سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ لال مرچیں سر پر گھما کر جو نظر اتاری جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ٹوٹکا گھریلو ٹوٹکے کہلاتے ہیں، یہ گھروں میں رائج ہے اور اس کے فوائد بھی بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ مرچیں یہ گھما کے اگر توے پہ ڈالو اور یہ جلیں یا کوئلوں میں ڈالو جلتے ہوئے یہ جلیں، اور اگر ایک دم سے بدبو نکلے، مرچوں کی بدبو یا بو بڑی خطرناک ہوتی ہے، ٹھاؤں ٹھاؤں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جائیں گی، چھینکیں شروع ہوں گی، بندہ بھاگے گا وہاں سے، تو اس کا مطلب یہ کہ نظر نہیں ہے، یہ نارمل مطلب. اور بعض اوقات مرچیں ڈالو تو بو نکلتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس کو نظر ہے. تو دوبارہ ڈالے، دوسرے دن ڈالے، تو اس طرح جب یہ بو آنی شروع ہو جائے تو یہ سمجھو کہ نظر اتر چکی ہے. تو اس طرح کے کئی ٹوٹکے جو ہیں یہ مطلب بزرگوں سے بھی رائج ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک تھے مطلب صحابی، تو ان خوش شکل تھے، حسین تھے، ان کو کسی کی نظر لگ گئی بارگاہ رسالت میں. یہ عرض کیا گیا تو نظر ہے، تو وہ جس کی نظر لگی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، تو انہوں نے حکم دیا کہ جس شخص کی نظر لگی ہے نا اس کے فلاں فلاں اعضاء بدن کے وہ دھو کر اس پانی سے اس کو نہلاؤ، منظور کو جس کو نظر لگی ہے غالباً یہ نہلاؤ اس کو، یا اس کے ہاتھ پاؤں دھلاؤ، اب یہ بھول گیا ہوں میں، تو یہ علاج بتایا اور غالباً یہ کیا گیا اور نظر اتر گئی. تو یہ حدیث پاک اگر مجھے مل گئی نا تو میں وہ عرض کروں گا. تو اب یہ کہ یہ ٹوٹکوں پر میں نے اس لیے مت اس کی وضاحت کی کہ اب یہ سوال کر لیا گیا، اب دور نازک ہے، سوشل میڈیا پہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی عقلیں جو ہوتی ہیں محدود سوچوں کی عقلیں ہوتی ہیں، ان کو بہت ساری باتیں جو ہے نا جو حدیثوں کی، بزرگوں کی، قرآن کریم میں بیان کی ہوئی، تفسیروں بیان کی ہوئی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ عقل کی کسوٹی پر اس کو تولتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ انکار کرتے ہیں، پھر اس میں کومنٹس دے کر اپنی آخرت بیچارے برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ روایت کی طرف مطلب اشارہ کیا. تو بہرحال نظر کا لگنا یہ بھی تو عقل میں نہیں آتا نا کہ نظر کا لگنا کیسے لگ سکتی نظر. تو کئی عقل مند یہ بھی سوچ رہے ہوں کہا یار نظر تو نہیں لگ سکتی، تو اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. مسلم شریف، یہ بخاری اور مسلم یہ حدیثوں کی بہت مشہور کتابیں اور معتبر کتابوں میں سر فہرست ہیں. تو مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ سکتی، تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو. اب یہ کیا ہے، دھلوائے جاؤ تو دھو دو. تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے اور وہ دفع نظر کے لیے، نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو. نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہو تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں. دیکھو
نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو جس کو نظر لگی اس کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا، رائج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں منظور پر جس کو نظر لگی اس پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک 7 بار گھما کر پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں. اگر نظر ہوتی ہے تو بس نہیں اٹھتی، اور رب تعالی شفا دیتا ہے. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہاں کا جو انداز تھا نظر اتارنے کا یہ ارشاد فرمایا. ہمارے یہاں کے 3 مرچیں 7 مرچیں یہ 7 پھیرے سر سے گھماتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں چولہے میں. اور بھی اس کے طریقے، اس طرح کے ٹوٹکوں کے ہیں طریقے، نظر اتارنے کے کئی طریقے. تو اس طرح بعض اوقات یہ کہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور مزید میراث شریف میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے. یعنی کہ دوا جو ہوتی ہے کہ بھئی یہ پین کلر گولی جو آپ فلاں نام کی آپ سر درد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ کو یعنی کہ یوں کچھ ہو جائے، سوشل میڈیا والوں کی نظر لگ جائے کس حدیث میں لکھا ہے کہ پین کلر گولی کھاؤ، تو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے اس کمپنی کی پین کلر گولی، اور کھائے جا رہے ہو، آپ کو وسوسہ بھی نہیں آتا. تو یہاں بھی تو سوچنا چاہیے نا، جب ٹوٹکے پہ وسوسہ آتا ہے تو پین کلر گولی پر کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ یہ طرح طرح کے کھانسیوں کے سیرپ جو چلے ہیں ان پر وسوسہ کیوں نہیں آتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں بیماریوں پر ہزاروں لاکھوں دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ کس حدیث میں ہے کہ فلاں سیرپ کھلاؤ تو فلاں یہ کرو، تو کینسر کا علاج یوں کرو، تو ٹی بی کا علاج یوں کرو، تو اتنے دن کا کورس کرو. کچھ بھی نہیں، جو ڈاکٹر بولے تو لبیک حاضر ہوں، ڈاکٹر سچا. تو بھائی جب ڈاکٹر سچا ہے تو اللہ کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے بھی سردار ہیں یقیناً. تو انہوں نے جو علاج بتائے یا ان کے ارشاد فرمودہ فارمولے کے مطابق بزرگوں نے جو بتائے تو وہ سب یہ بھی درست ہوتے ہیں. تو مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں جیسے دواؤں میں نقل، اچھا نقل اور عقل، نقلی دلائل یا عقلی دلائل. تو نقلی سے مراد یہ جعلی یا وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں نقلی، فیک ڈپلیکیٹ. نقلی مانے ڈپلیکیٹ، فیک یا ڈپلیکیٹ اس طرح کے معنی یہاں نہیں ہوتے. نقلی جب کہا جائے نا، یہ دینی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نقلی دلائل، تو نقلی دلائل سے یہ کہ قرآن و حدیث سے لیے ہوئے دلائل، وہاں سے نقل کیے ہوئے دلائل نقلی. تو جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں، تجربہ کافی ہے، ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل یعنی قرآن و حدیث کی دلیل ضروری نہیں. خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے. یہی دلیل ہے کہ جو چیز ناجائز نہیں ہے وہ شرعن جائز ہوتی ہے. اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں. معصورہ دعائیں یہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں نا ان کو معصورہ دعائیں بولتے ہیں. تو معصورہ دعائیں افضل ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو. سیاہی میننگ انک، تاکہ نظر نہ لگے. تو اب بتائیے کہ یہ جو کالا ٹکا یہاں ہمارے بچوں کو یہ کوئی گال پہ لگاتا ہے، کوئی یہاں لگاتا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ادا ہم کو ادا کرنی چاہیے کہ لگا نہیں نا کالا ٹکا تو یہاں ٹھوڑی میں لگایا کریں کالا ٹکا. تو یہ نظر سے بچنے کے لیے. یہ خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو بولا عثمان غنی نے فرمایا کہ اس کو ٹکا لگا دو، تو یہ ٹوٹکا ہے. اسی طرح حضرت ہشام ابن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
تو اب یہ بھی دعا ہے کہ پسندیدہ چیز اپنی یا دوسرے کی دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی نظر اس کو نہیں لگے گی.